अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वैसे तो मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बहुत समझदार है और अपने सारे कामों को बड़ी खुश उसलूबी से और बच्चों को, घर को और हर काम को ना बखूबी अंजाम दे रही होती हैं। लेकिन ये कि हमें दिन में एक ऐसा टाइम होता है और अगर वो टाइम हमने खूबसूरती से, एक्टिव तरीके से, पुरसकून तरीके से गुजारा हो ना, तो हमारा दिन बड़ा खूबसूरत होता है। मेरे ख़्याल से जो औरत सुबह टाइमली उठ जाती है, अपनी सुबह का आगाज़ खूबसूरती से करती है और हर चीज़ को बखूबी अंजाम देती है ना, तो उसका सारा दिन वैसे ही बड़ा प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल सा होता है। आज हम बात करेंगे मॉर्निंग रूटीन के बारे में कि जो आपके दिन को सक्सेसफुल भी बनाएगी और प्रोडक्टिव भी बनाएगी। इसके साथ साथ आपको एक्टिव भी रखेगी और आपका दिन बहुत पुरसकून हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने अर्ली उठने की एक हैबिट बनानी है। सबसे पहले आप जल्दी उठा करें। पहला स्टेप हमारा है कि वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठें, इससे आपके दिन को एनर्जी मिलेगी, प्रोडक्टिविटी मिलेगी। देखिए जी, जब हम सुबह उठते हैं सबसे पहले, आजकल तो जैसे आपको पता है सर्दी शुरू हो चुकी है और बच्चों ने स्कूल जाना होता है और गैस के टाइमिंग है। मैं तो उठते साथ सबसे पहले गीज़र ऑन करती हूँ। गीज़र ऑन करने के बाद नमाज का टाइम होता है, नमाज़ पढ़ी, फिर थोड़ी देर के लिए सूरज की रोशनी देखी। मॉर्निंग सनलाइट इतनी खूबसूरत आजकल होती है और आप खुद सोचें कि अगर हम अपने दिन का आगाज़ सूरज की रोशनी से करें तो कितना, वो एक सोच के देखें ना कि हमारी बॉडी में किस तरह से सोचने के बाद भी एक एनर्जी आई है। तो अगर हम इस तरह की सनलाइट मॉर्निंग की अपने अंदर एनर्जाइज करें, एब्जॉर्ब करें, तो कितना हम एक्टिव फील करेंगे, हमारा दिन कितना खूबसूरत गुजरेगा। इसके साथ साथ अगर हमने जल्दी उठना है ना, तो हमें जल्दी सोने की भी आदत डालनी पड़ेगी। आपको पता है रातें बहुत लंबी हो गई हैं, तो जो हर वक्त ये गिला करते नज़र आते थे ना कि नींद नहीं पूरी होती, नींद नहीं पूरी होती, अब रात इतनी लंबी है ना कि नींद बड़ी मज़े की पूरी हो जाती है। आराम से उठें फजर के टाइम में, उठते साथ, क्योंकि गैस आ चुकी होती है। कई एरियाज़ में 5 बजे आती है, कई एरियाज़ में 6 बजे आती है। अपना गीज़र ऑन करें, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी सी सनलाइट अब्जॉर्ब करें, फिर बच्चों के नाश्ते की तैयारी करें और बच्चों को उठा लें। देखिए कितना खूबसूरत दिन आपका चढ़ेगा और आप सारा दिन कितना पुरसकून और एक्टिव फील करें, क्योंकि आपने मॉर्निंग का जो स्टार्ट कर लिया ना, आपने आधे तो काम अपने मॉर्निंग में ही सेटल कर लिए, ख़ुद को अपनी इतनी पावरफुल एनर्जी से भर लिया कि अब आप सारा दिन एक्टिवली सारे काम कर सकेंगे। दूसरा स्टेप है आपका मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का। सुबह की आगाज़ जो है ना, वो आपने मेडिटेशन से करें, अपने माइंड को काम और फोकस बनाएं। देखिए मेडिटेशन में मैं हमेशा कहती हूँ तस्बीह कर लिया करें, चाहे चलते फिरते करें, लेकिन उससे होता क्या है कि हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को ना बहुत सुकून मिलता है और फोकस्ड हो जाते हैं। हमारे जो हमारे प्लान होते हैं ना सारे दिन के, वो हमारे सामने आ जाते हैं। आप क्या सोचते हैं कि मैं सुबह उठती हूँ, मेरे पास ढेरों काम नहीं होते? ढेरों काम होते हैं। और सम टाइम ये लगता था शुरू में मुझे कि मैं कैसे करूँगी, स्ट्रेस में आ जाना, टेंशन में आ जाना। लेकिन जब से मैंने अपनी कुछ हैबिट्स चेंज किए ना, ये वाली जो आदत मैं आपको बताती हूँ, इनकी तरफ मैं आई हूँ ना, मेरा माइंड फोकस्ड हो गया है, काम हो गया है, सुकून में रहता है। मैं बहुत पुरसकून तरीके से अपने दिन का आगाज़ करती हूँ। और अगर आपके दिन का आगाज़ टेंशन से होगा ना, स्ट्रेस से होगा, सारा दिन आप उसी तकलीफ़ में, उसी स्ट्रेस में रहेंगे। और अगर आप अपने दिन का आगाज़ ना पुरसकून तरीके से, बड़ा एक्टिव तरीके से गुजारेंगी, स्टार्ट लेंगी ना, तो हर चीज़ आपकी बड़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। आप ख़ुद देखें कि जब किसी चीज़ का भी आगाज़ आप ना सुकून से, इत्मीनान से करते हैं, तो वही काम आपका पुरसकून तरीके से अंजाम को पहुंचता है ना। अगर आप स्ट्रेस से काम को शुरू करेंगे, दिन का आगाज़ स्ट्रेस से करेंगी, तो हर चीज़ आपकी स्ट्रेसफुल हो जाएगी। खुद पर तवज्जो दिया करें, अपना ख्याल किया करें, अपनी सेल्फ केयर किया करें। मैं हमेशा आपको कहती हूँ स्ट्रेस फ्री रहा करें। और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए तीसरा स्टेप है एक्सरसाइज का। सुबह के आगाज़ में आपने एक्सरसाइज थोड़ी सी कर लेनी, अपनी बॉडी को एनर्जाइज करें, हेल्दी बनाएं। क्योंकि जब बच्चों का आप उठा लेते हैं ना, उसके बाद फिर हमारा दिन चल सो चल होता है, सारा दिन कामों में हम लगी रहती हैं। तो वो जो हमारे पास 1 घंटा डेढ़ होता है ना मॉर्निंग वाला, उसमें हमने करना क्या है, थोड़ी सी वॉक कर लें, थोड़ी सी अपने आप को सिटअप्स कर लें, पुशअप कर लें, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लें। उससे होगा हमारे मसल्स जो है ना, वो रिलैक्स हो जाएंगे, खुलेंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और हेल्दी हम फील करेंगे। और उसके बाद हमारी जो बॉडी में हल्की हल्की पेन होती है, सोने के बाद, उठने के बाद हमें लगता है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं क्रैम्प्स हैं, तो वो सारी स्ट्रेचिंग से ना हम लोग बिल्कुल
بالکل ایکٹیو فیل کریں گے. تو ایکسرسائز، لائٹ سی اسٹریچنگ، تھوڑی سی واک، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. ہمارا مائنڈ اور باڈی دونوں اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ جی اگر ہمارا جو ہے وہ مائنڈ ریلیکس ہے تو باڈی بھی ریلیکس ہو جائے گی، اگر باڈی ریلیکس ہے، سکون میں ہے، تو مائنڈ بھی ریلیکس ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا، دونوں ایکولی کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک حصے میں بھی اگر گڑبڑ ہو گئی نا تو یقین کرے سارا جو ہمارا سسٹم ہے نا وہ ہل جانا ہے، خراب ہو جانا ہے. ہم نے اپنے آپ کو بالکل اس طرح سے ٹریک پہ رکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بالکل نہیں چھوڑنا. خود کا خیال خود رکھنا ہے. اپنا خیال جب تک ہم خود نہیں رکھیں گے کوئی ہمارا خیال نہیں رکھے گا. اور دیکھیں ہمارے پہ پھر ذمہ داریاں کتنی، ہمارے بچے ہیں، ہسبینڈ ہے، گھر ہے. اگر ہم ڈھیلے پڑ گئے، اگر ہم کمزور پڑ گئے، اگر ہم ایکٹیو نہ ہوئے، اگر کسی قسم کا بھی سٹریس ہم نے اپنی باڈی پہ حاوی کر لیا تو دیکھیں سارا دن ہم کیسے گزاریں گے اور کتنے لوگ ہمارے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کام کر رہی ہیں، لائک آپ یوٹیوب پہ ہیں، آپ کوئی بھی گھر کا کام کر رہی ہیں، یوٹیوب کے علاوہ بھی کوئی بھی انسان کام کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں عورت کے پاس بے تحاشا گھر کے کام ہوتے ہیں، کوکنگ، پھر واشنگ، پھر آئرننگ، کیا کچھ اس نے کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ کا مائنڈ ریلیکس نہیں ہوگا نا تو باڈی آپ کا ساتھ نہیں دے گی. ان سردیوں میں ہم نے اپنے آپ کو ٹوٹلی بدلنے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے یہ اپنے آپ کے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے جیسے سیزن ختم ہوگا ہم ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ، ایک چینج پرسنالٹی کے ساتھ نکلیں گے. دیکھیں جی سستی، کاہلی، کمزوری، تھکاوٹ یہ اسی لیے انسان پہ حاوی ہوتی ہے کہ جب ہم سٹریس میں چلے جاتے ہیں. جب ہم کوئی بھی بات، ہلکی پھلکی بات بھی نا دماغ میں بٹھانے لگ جائیں گے نا، اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی بجائے اپنے آپ کو ٹینشن میں رکھیں گے نا، تو یقین کریں گے اس کے بعد ہماری باڈی ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی، بالکل چھوڑ دے گی. اور آپ کہیں گے کہ اب ہم کوئی کام نہیں کر پا رہے، اب ہم تھکے تھکے محسوس کریں، اب ہم پریشان محسوس کریں. وہ صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نا اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں اور سارا دن ہم اپنا سپوائل کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں. جو ٹائم ہمارا ہمارے بچوں کے لیے ہوتا ہے، گھر کے لیے ہوتا ہے، وہ ہم فضول قسم کی سوچ پر نہ لگا کر اپنا نا سارا دن ضائع کر دیتے ہیں. تو خود پر توجہ دینی ہے. اس قسم کی جو فضول باتیں ہیں، فضول چیزیں ہیں، فضول لوگ ہیں، ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. اپنے آپ پہ فوکس کرنا ہے، اپنے آپ پہ توجہ دینی ہے، خود کا خیال کرنا. اور یہ وعدہ ہم لوگوں نے کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم لوگوں نے اب اپنے دن کا آغاز جو ہے نا وہ بہت ہی شاندار قسم کا کرنا ہے تاکہ ہمارا سارا دن پرسکون اور ایکٹیو گزر سکے. ایک سمجھدار عورت سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھتی ہے، اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھتی ہے، اپنے ہسبینڈ کی صحت کا خیال رکھتی ہے تاکہ ساری فیملی جو ہے نا وہ ایکٹیولی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکے، گپ شپ لگا سکے، پارٹیسپیٹ کر سکے. لیکن یہ کہ میں نے موسٹلی عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس سمجھداری سے بالکل کام نہیں لیتی. ہوتا کیا ہے جی، سارے نماز پڑھ لی، ایکسرسائز بھی کر لی، گھر کے کاموں کو بھی دیکھ لیا، بچوں کو ناشتہ کروا دیا، اسکول بھیج دیا. جب اپنے ناشتے کا ٹائم آیا تو جو بچا کھچا ہے بچوں کی پلیٹ سے نکالا اور بس ہلکی پھلکی سی کوئی چائے بنائی اور ناشتہ، یہ ان کا ناشتہ ہو گیا جی. اس کے بعد وہ کاموں کو لگیں گی. دیکھیں 11 سے 12 کے قریب جب ٹائم پہنچتا ہے نا تو وہ آپ کو لگتا ہوگا کہ تھکاوٹ ہو گئی ہے، اب کام نہیں ہو رہا، کیونکہ مائنڈ آپ کا فریش نہیں نا. آپ نے پراپرلی بیٹھ کے ایک ہیلدی ناشتہ نہیں کیا. ہیلدی بریک فاسٹ آپ کے لیے کمپلسری ہے، بہت ضروری ہے. 11 کی جو ایک تھکاوٹ ہے نا، جو 11 سے 12 بجے والی تھکاوٹ ہے، وہ آپ کو اسی لیے ہوتی ہے، اس لیے آپ لوگ لاغر فیل کرتے ہیں، تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں، ایکٹیو محسوس نہیں کرتے. آپ کو لگتا ہے جی بس میری انرجی جو ہے وہ ڈرین ہو گئی ہے، میں ایگزاسٹ ہو گئی ہوں. کیوں تھکاوٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ نے پراپرلی ناشتہ نہیں کیا ہوتا. ایک ہیلدی ناشتہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے، آپ کے دن کے لیے، آپ کے دن کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے، ایکٹیو بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. تو جی چوتھا سٹیپ ہے وہ ہے جی ہیلدی بریک فاسٹ. صبح کا آغاز ہیلدی بریک فاسٹ سے ہمیشہ کریں اور اپنی باڈی کو نرش اور انرجائز بنائیں. دیکھیں جب تک ایک چیز کو آپ نرشمنٹ نہیں دو گے، اس کو ڈائٹ نہیں دو گی، خوراک نہیں دو گی، وہ نہیں چلے گی نا. اب خود سوچیں کہ ایک مشین ہے، آپ اس میں جب تک آئل نہیں ڈالتے، فیول نہیں ایڈ کرتے. اب ایک آپ کا سمپل ایک بات ہے کہ آپ کے پاس ایک موبائل ہے، اگر آپ اس کو چارجنگ پہ نہیں لگاتے تو وہ ریچارج نہیں نہ ہوگا، اور جب وہ ریچارج نہیں ہوگا تو اگلے دن کام کیسے کرے گا. سیم اسی طرح ہماری باڈی ہے، بلکہ ہماری باڈی تو ان موبائل، ان مشین سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہماری باڈی جو ہے وہ ایک
مشین نہیں ہے، ہم جیتے جاگتے انسان ہیں، ہمیں خوراک کی ضرورت ہے اور ہیلدی ڈائٹ کی ضرورت ہے، اور اگر ہم پراپر ناشتہ نہیں کرتے تو ہمارا سارا دن جو ہے نا وہ بیکار ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اور موسٹلی عورتوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ہم ڈرین ہو جاتے ہیں، بی پی لو ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیں کام کرنے کو دل نہیں کرتا، یا ہمیں سستی ہو جاتی ہے، دل کرتا ہے کہ تھوڑی دیر سو جائیں، لیٹ جائیں۔ تو کیونکہ آپ نے ناشتہ نہیں کیا ہوتا، اور ہمیں یہ چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں آخر ایسی کون سی چیز ہے کہ جو ہماری انرجی کو ڈرین کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو سٹریس ہوتی ہے، ٹینشن ہو جاتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں دماغ میں آ جاتی ہیں، لیکن چھوڑ دیں یہ ساری چیزیں، دیکھیں ادھر ہی رہ جانی۔ اگر آپ ٹینشن میں ہیں، سٹریس میں ہیں، آپ کو کوئی آ کے اس میں سے نکالے گا نہیں، آپ نے خود اوور کم کرنا ہے سٹریس کو، ٹینشن کو، اپنے آپ کو خود ایکٹیو رکھنا ہے۔ تو اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو فریش رکھنے کے لیے، پرسکون رکھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ایک ہیلدی بریک فاسٹ۔ ایک سمجھدار عورت جب اپنے دن کا آغاز کرتی ہے نا تو اس کو پتہ ہوتا ہے، اس نے سیٹ کیا ہوتا ہے اب میں نے یہ کرنا ہے، نیکسٹ میں نے یہ کرنا ہے، اور وہ اٹھتے ساتھ اپنے گول کو ایک سیٹ کرتی ہیں، اپنی چیزوں کو سیٹ کر کے اپنے دن کا آغاز کرتی ہیں۔ تو 5واں سٹیپ ہے گول سیٹنگ۔ صبح کا آغاز اپنے گول کو سیٹ کریں اور اپنے دن کو نا فوکسڈ اور پروڈکٹیو بنائیں۔ دیکھیں جی، جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا نا کہ آپ نے نماز کے بعد اب کیا کرنا ہے، بچوں کے ناشتے کے بعد کیا کرنا ہے، کچن سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، واشنگ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، تو جب تک آپ نیکسٹ سٹیپ آپ کو نہیں پتہ ہوگا تو آپ کا دن فضول ہو جائے گا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی کہ اب میں نے کیا کرنا ہے۔ فوکسڈ بندہ جو اپنی زندگی کو ایکٹیولی گزارتا ہے، اس کو اگلے سٹیپ کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اگلا سٹیپ کیا اٹھانا ہے۔ جب آپ کو اگلے سٹیپ کا ہی نہیں پتہ، آپ کو دن کا آغاز تو اپنے اٹھ گئے ہیں، جاگ گئے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے، آپ کو نہیں پتہ میں نے کیا کرنا ہے، نیکسٹ میں نے کیا کرنا ہے، تو یہ سوچیں کہ دن بیکار ہو جائے گا۔ آپ کو لگے گا آج میرے پاس تو کرنے کو کچھ نہیں، حالانکہ عورت کے پاس ڈھیروں ڈھیر کام ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے، گھر کے، ہسبینڈ کے، اور خود کے کرنے والے کام بھی ڈھیر سارے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جب تک ہم گول نہیں سیٹ کریں گے، دن کو سیٹ نہیں کریں گے، پلان نہیں کریں گے، تو ہمارے دن کا آغاز فضول ہو جائے گا۔ جیسے آپ صبح اٹھی ہیں نا، نماز پڑھی ہے، فوری سے اپنے مائنڈ میں نا رفلی ایک پلان بنا لیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، نیکسٹ کیا کرنا ہے، اس سے نیکسٹ کیا کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو نا کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی، آپ کو پرابلم نہیں ہوگی کہ اب میں کیا کروں، اب میں نے کیا کرنا ہے، اب مجھے کوئی آ کر بتائے۔ جیسے اگر گھر میں ہیلپر رکھتے تو وہ بار بار پوچھتے باجی اب کیا کریں، اب نیکسٹ کیا کروں، اب نیکسٹ کیا کروں، کیونکہ ان کے مائنڈ میں کوئی پلان نہیں ہوتا۔ آپ گھر کی ہاؤس وائف ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ سمجھدار ہیں، آپ نے عقل مندی سے اپنے دن کا خود پلان بنانا ہے، اس طریقے سے اپنے گھر کو چلانا ہے، اور اپنے کچن کو، اپنے بچوں کو آرگنائز کرنا ہے، اپنے ہسبینڈ کی ساری ضروریات پوری کرنی ہے، اپنے بچوں کی ہر ضرورت کا خیال کرنا ہے۔ ایک سمجھدار عورت اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارتی ہے، اپنی زندگی کو سکسیسفل بناتی ہے، پروڈکٹیو بناتی ہے، اور ان سارے سٹیپس کو فالو کرتی ہے اور اپنی زندگی کو فلفلنگ کرتی ہے۔ دیکھیں جی، زندگی فلفل کرنے کا نام ہے۔ جب اپنی زندگی کو آپ بھرپور طریقے سے، خوش اسلوبی سے، پرسکون طریقے سے گزاریں گے نا، تو آپ کو زندگی گزارنے کا بھی مزہ آئے گا، کیونکہ زندگی ایک بار ملنی ہے، بار بار زندگی نہیں ملنی۔ اس زندگی کو انجوائے کریں، پروڈکٹیو بنائیں، اپنی زندگی کو پازیٹیو طریقے سے گزاریں، نیگیٹو لوگوں سے دور ہو جائیں، اور نیگیٹو لوگوں کے سٹریس لینا بند کر دیں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔